السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگانی شادی میں عبداللہ کے ابو تو دیوانے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کہیں شفیق احمد نے میرے آنے سے پہلے روٹی کھول ہی نہ دی ہو۔ اسی لیے جب میں یہاں پر پہنچا تو مجھے لگا کہ میں اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اوقات سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو شفیق احمد نے روٹی کھول دی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں میرے جانے سے پہلے کھانا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب نہ ہو جائے اور میرے پیٹ کے اندر دوڑتے ہوئے چوہے دوڑتے ہی نہ رہ جائیں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں اس رائل پیلس میں نہیں بلکہ شاہی قلعہ کما کرنے کے لیے اس شاہی مارکی کے اندر، یعنی کہ شاہی خاندانی رائل پیلس کے اندر، تاکہ اس شادی کے اندر بھی کھانا نوش فرمائے۔ تو جلدی سے آئے میرے ساتھ۔ تو لیجئے، یہ ہے رائل پیلس یعنی کہ شاہی محل، جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اندر کی طرف۔ یہاں پر ہے چودھری شفیق کے بیٹے حافظ احمد شفیق کی شادی، خانہ آبادی کا ولیمہ، اور دوسری طرف ہے احتشام اور کامل کی بارات۔ تو ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہو رہی ہے گہما گہمی اور چہما چہمی۔ نکاح جو ہے وہ ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر نکاح کے چھوارے مل رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ جائیں اور دیکھیں اندر کیا ہے۔ اندر کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، تمام افراد کھانے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلہا اس اجلے عروسی کے اندر ہے اور احمد صاحب بھی وہاں پر ہے۔ جی ہاں، دور دور سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں جانا پڑے گا قریب قریب، تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں دلہا اور دلہے کی شادی کا ساز و سامان۔ محمد احتشام الحق محمد ساجد، آپ کا نکاح ان تمام گواہی ہونے والے ڈرائیور 10,000 اپنا اندر طلب کے کومل شفیق اور محمد شفیق انجن کی شہزادی کومل شفیق سے آپ کا نکاح کیا گیا۔ آپ کو قبول شہود محمد احتشام الحق اور محمد ساجد، ان تمام گواہوں کے روبرو میں نے آپ کا نکاح ڈرائیور 10,000 اقمار اندر طلب کے محمد شفیق انجن کی شہزادی کومل شفیق سے کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ تو جب بھی شادی ہال کے اندر کھانا کھائیں، گھر کے اندر ٹیبل پہ کھانا کھائیں، تو جوتی اتار کر کھانا ہے۔ اب وہ قبول کے بعد دلہے میاں دستخط فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ دستخط ان کا پروانہ ہے محبت کا، جہاں پر دستخط کرنے کے بعد اس حسین بندھن میں وہ بندھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہیں دلہے میاں احتشام صاحب، جو اس وقت نکاح نامے کے اوپر شان بے نیازی کے ساتھ مور پنکھ کی آگے لگی ہوئی پینسل کے ساتھ لکھنے کی پریکٹس فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے قبول ہے قبول ہے اور قبول ہے بھی کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، سب کے چہروں پر ہیں مسکراہٹیں، اور یہ ہیں آج کے دوسرے دلہا، پرانے والے دلہا حافظ احمد، اور اب یہاں پر ہو رہے ہیں دستخط، اور دلہے میاں نے دوسری دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ شان بے نیازی کے ساتھ دستخط ثبت کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حسین بندھن میں بندھنا ہی چاہتے ہیں۔ ہر طرف مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے، تمام افراد جو ہیں وہ دلہے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ دوسری طرف شفیق صاحب کے فرزند ارجمند احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلہے میاں کھڑے ہو چکے ہیں اور سب انہیں مبارکباد دینے لگے ہیں۔ باہر کا منظر کچھ ایسا ہے، دیگیں آ رہی ہیں، شفیق احمد روٹی کھولنے والے ہیں، گاڑی سجی پڑی ہے، شاید یہ پڑوسیوں کی ہے۔ عبداللہ اپنی تھیلی کے اندر سے چھوارے چھوڑ کے چاکلیٹ ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، جبکہ زائم علی آتش من ہی من میں پریشان حال بیٹھے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ کی شادی ہو رہی ہے اور وہ ابھی تک کموارے بچارے ہیں۔ سلاد کے ساتھ مخلوق نے وہ حال کر دیا ہے جو کائی قبیلے کے ساتھ کیا تھا، اور اس کے بعد دیکھیے سب یہاں پر کھانے کے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیلفی لے رہے ہیں۔ لیجیے زبردست قسم کی آ گئی ہے چٹنی، جو آلو بخارا اور اس کے اندر کاجو کی ہے اور ڈرائی فروٹس کی بھرمار۔ لیجیے اتنی زبردست چٹخارے دار، جس کو کھانے کے بعد آپ کے انگ انگ میں مستی بھر جائے گی، وائٹ چکن۔ اور یہاں پر ہے ہمارے پاس ڈھاکہ کا مشہور جو ہے بلاسٹ اور بریانی، اور جلدی سے گرما گرم اس کو ایلومینیم فوائل سے نکالیں گے ڈرم سٹک کو، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیسا ہے ذائقہ۔ اتنا چٹخارے دار کہ جس کو کھانے کے بعد میرے انگ انگ میں مستی بھر آئی۔ اور اتنے لذیذ کھانے کے بعد تمام افراد جو ہیں کھانے کے اوپر ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ سب نے کھانے کا وہ حال کر دیا ہے جو کائی قبیلے والوں نے دوسرے قبیلے کا کیا تھا اور دوسرے قبیلے والوں نے کائی قبیلے والوں کو کیا تھا۔ جی ہاں، زائم علی آتش صاحب نے بھی کھا لیا ہے، حافظ فہیم اور عظیم صاحب، جبکہ باقی افراد جنہیں میں بالکل بھی نہیں جانتا، ان میں سے کئیوں کے ساتھ رشتہ داری نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ دلہا صاحب بھی کھانا کھانے میں مصروف ہیں، جبکہ ساتھ والے ٹیبل کا وہ حال کیا ہے کہ عبد الرحمن بھائی نے کہا ہے ذرا دکھائیں ان کا حال، اور ہم عبد الرحمن بھائی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کا ٹیبل کس قدر جگمگا رہا ہے۔ اور چلیں ہم چلتے ہیں اجلے عروسی میں، دیکھتے ہیں وہاں پر دلہے کو دیتے ہیں مبارکباد، اور دلہے کے ساتھ جو موجود ہیں ایک اور دلہے میاں، ہاں شرماتے لہجاتے اور بل کھاتے ہوئے دلہا، اور زائم علی آتش مفت میں ہی ساتھ، اور عظیم صاحب نہیں بلکہ عبد الرحمن بھائی بھی ایسے ہی دلہے میاں دوبارہ سے سیٹ ہونے کی بیٹھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جبکہ تمام جو افراد ہیں وہ دلہے میاں کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر تبادلہ خیال جاری ہے کہ کس طریقے سے یہ شادی سر انجام پائی ہے۔ وہ بھائی صاحب کاکے کو ہوا میں گھما رہے ہیں، اگر اس کاکے نے کر دی الٹی تو بھائی صاحب ہو جائیں گے سیدھے۔ خیر شکر ہے کہ کاکے نے نہیں کی الٹی سیدھی، اور اسی لیے الٹے سیدھے کام کے باوجود بھی اس کاکے نے اس بھائی صاحب کو تو معاف کر دیا۔ لیجیے اس تمام افراد جو ہیں کھانا کھانے کے بعد پتلی گلی سے نہیں بلکہ کھلی گلی سے نکل چکے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ ہم بھی یہاں سے نکلیں، اور ہم نے ایک نہیں دو نہیں چین نہیں چار نہیں سیلفیز یہاں پر لیں۔ جی ہاں، یہاں پر پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حافظ زبیر صاحب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرے واسطے نان علیحدہ رکھ لیں۔ تے باقی سب کچھ فٹ چل رہا ہے، سب کچھ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم یہاں سے نکلنے ہی والے ہیں۔ حافظ صاحب کہہ کے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب دعا فرمائیں کہ جلدی سے ہمارے بھی ہاتھ پیلے، منہ نیلا اور پاؤں کالے ہو جائے۔ خیر تمام افراد نے کھانے کی طرف جو ہے کھا لیا ہے۔ یہ کچھ دلہے کے دوست بھی ہیں جو دلہے کو دیکھ کر شرمات رہے ہیں۔ زائم علی آتش صاحب خود کو رینڈم کلک دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور عظیم صاحب بھی اور فہیم صاحب بھی۔ دلہے میاں نے گرمی کے باعث سر سے اپنی پگڑ اتار دی ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گفت و شنید فرما رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہمارا جانے کا سمے ہے۔ یہاں پر تمام افراد گفت و شنید فرما رہے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں سب افراد، اور اب پتلی گلی سے نکل رہے ہیں۔ تو کیوں نہ یہاں سے جاتے جاتے ہم یہاں پر جو افراد ابھی کھانا فرما رہے ہیں مامو شفیق کو بھی دکھائیں، اور یہاں پر پولیس والے کو بھی، اور یہاں پر پرنسپل صاحب کو بھی۔ تو چلیں یہاں پر جلدی سے جمع کروائیں جرمانہ اور پتلی گلی سے نکلیں۔ چشتی صاحب نے کہا ہے کہ وہ امجد صاحب کے ہیں استاد محترم، اور اب ہم پتلی گلی سے نکل چکے ہیں۔ باہر کا نظارہ کچھ ایسا ہے کہ تمام افراد کا بھاگنے کا من چاہ رہا ہے۔ اوہ یہ کیا، پڑوس کی شادی میں پھینکے گئے ہیں پیسے، اور تمام افراد ٹوٹ پڑے ہیں پیسوں پر۔ چھوٹے بڑے نکے بڑے سب نے کلیکٹ کر لیے ہیں پیسے، اور آج ان کی ترنگیں اور امنگیں بھی جاگ گئی ہیں، کیونکہ کسی کو ملے ہیں 10 تو کسی کو ملے ہیں 20 اور کسی کو میری طرح ملے ہیں کوئی بھی نہیں۔ زائم علی آتش بھی جانے لگے تھے لیکن ہم نے انہیں روک لیا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے دلہے کی گاڑی کے اوپر سجے پڑے ہیں پھول، کیا خوبصورت پراڈو ہے، اور اس کے اوپر پھولوں کی ہے برسات، تازہ گلاب جو محبت کی نشاندہی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو چلیے ہم بھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی، عظیم بھائی، سائم بھائی اور فہیم بھائی اور عبداللہ بھائی اور یہاں پر کچھ اور بھائی، سب نے یہاں پر کی ہے گفتگو، اور ہم نے دی ہیں دلہا دلہن کو شبھ کامنائیں خوشیوں بھری۔ اللہ پاک ان دونوں جوڑوں کو سلامت رکھے اور خوشیوں بھری زندگی دے۔